ان کا ادب و احترام کم کر دیا جائے تو یہ لوگ کمزور ہو جائیں گے. یہ سب سے اہم وجہ لکھی اور کا بزرگان دین کی کہ یہاں یہ جو آتے ہم لوگ یہ مزارات پر جو جاتے ہیں یہ ادب و احترام کم ہو جائے تو یہ خود بخود کمزور ہو جائیں گے. ان کے دلوں میں آپس میں محبت ادب و احترام کا جذبہ ختم ہو گیا تو یہ کمزور ہو جائیں گے. اے سنیت کا درد رکھنے والوں، آج جو لوگ جو ٹولہ حضور علیہ السلام کی شان میں توہین کرتا ہے، ان کی شان کو اپنے بڑے بھائی کی طرح سمجھتا ہے، عام انسانوں کی طرح سمجھتا ہے، اعلیٰ حضرت نے ان کی پکڑ دی. بعض لوگ بولتے ہیں بریلوی دیوبندی دو مدرسے کا نام ہے اور ان کے چھوٹے موٹے اختلاف ہے. ایسا نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی ذات کا مسئلہ ہے، بنیادی عقیدے کا مسئلہ ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کی پکڑ کی، اس پر فتویٰ دیا. اعلیٰ حضرت نے جناب والا اس وقت انگریزوں نے سوچا کہ مسلمان ہی آئیں گے، انگریزوں نے ان کی روک تھام کر دی، مسلمانوں کو ٹکڑیوں میں بانٹ دیا. کچھ زر خرید ان کے ایجنٹ تھے جنہوں نے سرکار کی شان میں توہین کرنا شروع کر دی، بزرگان دین کی شان میں توہین کرنا شروع کر دی. مذہب کا جذبہ ختم ہونے لگا تو جناب والا مسلمان کمزور ہو گیا، بولا ہندو مسلم بھائی بھائی. اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی رد کر دیا. پھر کہا گائے کو کاٹنا بند کر دو. اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی رد کر دیا. پاکستان کا بھی یہ حال ہے کہ پاکستان میں بھی انگریزوں کو کے ایجنٹوں کو، امریکہ کو بھی یہ نظر آتا ہے پاکستان میں اسلام کے نام پر اگر کبھی انقلاب آیا تو سنی قوم جس میں ہوگی وہی انقلاب لا سکتی. تو یہ سنی قوم کو جمع نہیں ہونے دیتے. یہ سنی تمام سیاسی جماعتوں میں ٹکڑیوں میں بٹا ہوا ہے، مگر جب سنیت کی بات آتی ہے تو اس کو اس کے محلے میں لوگ کہتے ہیں بولا یہ مولویوں کا جھگڑا ہے تو کس چکر میں پڑ گیا. نہیں یار، تو یہ ماڈرن سنی بولتا ہاں یار یہ مولویوں کا جھگڑا ہے. دیوبندی ماڈرن ہو، شیعہ ماڈرن ہو، جماعتیہ ماڈرن ہو، وہاں بھی ماڈرن ہو تو یہ تمام جماعتوں میں کام کرتا ہے اور اس کو سیاسی جماعتیں بولتی ہیں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، تم ہمارے ایریے میں کام کرو. لانڈی کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھو، شاہ فیصل کالونی کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھو، ملیر کے حالات کا جائزہ لو، آپ کے نیو کراچی کا جائزہ لیجئے، لیاقت آباد کا جائزہ لیجئے. جو سیاسی جماعتیں کام کرتی ہے، جو جناب والا تنظیمیں، جو گروہ کام کرتے ہیں، وہ تمام مذہب تمام مسلک کے ماننے والوں کو تو پروٹوکول دیتے ہیں، تحفظ دیتے ہیں، مگر سنیوں کو نہیں دیتے. بھلا ان کا کام نہیں ہونا چاہیے، ان کو جمع نہیں ہونا چاہیے. یہ جمع ہو جائیں گے تو ہمیں تکلیف ہو جائے گی. اے سنیت کا درد رکھنے والوں، ہم نے ڈر کر سنی تحریک کی بنیاد نہیں رکھی ہے. اگر ڈرتے ہوتے تو صرف تقریر کرتے، نذرانہ لیتے اور گھر چلے جاتے. اگر جناب والا جتنے حالات، جتنے وسائل سنی تحریک کو اس وقت میسر ہیں، جیسے حالات اللہ عز و جل نے جو عزت اپنے فضل سے دی ہے، وہ اس وقت سنی تحریک جو بولتے ہیں نا نوجوانوں کی تنظیم ہے، یہ چھوکروں کا ٹولہ ہے. سنیوں میں ایسی کسی تنظیم کو، ایک آدھ تنظیمیں وہ بڑا میٹھا میٹھا کام کرتے ہیں، ان کا ایک الگ ماحول ہے. اس کے علاوہ سنی تحریک کے علاوہ اگر کوئی اور سنیوں کی تنظیم کا یہ وقار، یہ ماحول کہ آج اگر فیصل آباد میں کچھ ہو تو سنی تحریک کا مرکز اس پر آواز اٹھاتا ہے. اگر جناب والا ڈیرہ اسماعیل خان میں کچھ ہو، پشاور میں کچھ ہو، لاہور میں کچھ ہو، گوجرانوالا میں کچھ ہو تو سنی تحریک کا مرکز آواز اٹھاتا ہے. یہاں سنی تحریک کا مرکز چلاتا ہے تو کراچی کی گلیوں میں رہنے والے 2-3 شہروں کے لوگ ہمیں تنگ کر دیں گے، ہمیں دبا لیں گے. کیا ہم اعصابی طور پر ہماری ٹیم، ہمارے کارکنان اتنے کمزور ہیں کہ ہم صرف کراچی میں الجھ کر رہ جائیں گے؟ ہمارا کسی سیاسی جماعت سے جھگڑا نہیں ہے. ہم تو جناب والا گستاخان رسول، گستاخان صحابہ اور بزرگان دین کی شان میں جو بے ادبیاں کرتے ہیں، بد مذہبوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی اختلاف نہیں ہے. مگر یہ اصول تو ہے کہ تم ہماری اس پالیسی پر تو عمل کرو کہ جیو اور جینے دو، تم بھی اپنا کام کرتے رہو. اگر ہم سپاہی صحابہ سے لڑتے ہیں تو یہ ہماری پالیسی ہے، اس سے ایجنسیوں سے بھی ڈر نہیں لگتا اس مسئلے میں. اگر پاسبان والے جماعت اسلامی کا لیبل اتار کر پاسبان کے نام پر کام کرتے ہیں تو یہ بھی وہابیوں کا ایک ٹولہ ہے. اگر تحریک جعفریہ جناب والا کام کرتی ہے اور یہ بظاہر بولتی ہے کہ ہم جناب والا جلوس نکالتے ہیں، میلاد کے قائل ہے، تو ہم ان سے بھی ہماری لڑائی ہے. اہل حدیث